بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے حکمت، عقل، شعور اور دانائی عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج آپ کا میزبان حکیم عطاء الرحمن صدیقی ہی آپ کا مہمان بھی ہے اور میزبان بھی ہے۔ آج وہ گفتگو ہوگی کہ جو حقیقت پہ مبنی ہوگی اور اللہ پاک نے انسان کی جو تخلیق کی، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور جو ہم نے عید گزاری اس کے کیا تقاضے ہیں، رمضان کے کیا تقاضے تھے صحت کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے اس گفتگو کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ عبداللہ، زندگی ایسے گزارو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ صبح کا جو ہے وہ شام اگر ہے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح ہے تو شام کے منتظر نہ رہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ پاک نے جو انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ پاک نے جس خوبصورت انداز میں انسان کو پیدا کیا اور پھر اتنا خوبصورت مذہب اسلام دین عطا فرمایا، اور پھر اس دین کے اندر اللہ پاک نے ایسے خوبصورت رشتے عطا فرمائے، بہن بھائی، بیوی، بچے، اولاد، پھپھیوں کے، دادا، نانا، یہ سارے جو رشتے اللہ نے بنائے، ان کی آپس میں ایک عقیدت رکھی، ایک احترام رکھا، اور پھر اس طرح اللہ نے دین کے اندر جو ہمارے اوپر فرائض رکھے، اتنے خوبصورت انداز میں وہ فرائض جس سے ہمیں روحانی فیض ملتا ہے، جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یعنی یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق صحت کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ صحت ہوگی تو انسان اپنی زندگی کو صحیح طرح انجوائے کر سکتا ہے۔ اس میں میرے والد محترم اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے کہ صحت سے اچھی نہیں ہے کوئی شے، صحت سے اچھی نہیں ہے کوئی شے، دونوں جہاں کی مسرت اسی میں ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ صحت ہوگی تو آپ اپنی دنیا کے تمام معاملات بخیر و عافیت ادا کر سکتے ہیں۔ صحت ہوگی تو آپ اپنے جتنے اسپرچول آپ کے جو خدمات ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے موضوع کو شروع کریں گے انشاءاللہ عید اور رمضان کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ اللہ پاک نے جو 30 دن ہمیں عطا کیے ہیں رمضان میں، یہ ہماری ٹریننگ تھی، ریہرسل تھی، اور پورے سال کی جو ہماری بے اعتدالیاں تھیں، بے احتیاطیاں تھیں، وہ کمپنسیٹ اللہ پاک نے اس مہینے میں کی۔ اب ہمارا یہ تقاضا تھا کہ ہم نے جس خوبصورت انداز میں روزے رکھے اور پوری نظم و ضبط کے ساتھ وہاں پہ سحری کی، افطاری کی، 1 منٹ کا بھی اوپر نیچے کا فرق نہیں ہوا، تو یہ ہماری چیز ہماری روزمرہ زندگی میں آنی چاہیے تھی۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، جہاں ہمیں اسپرچول ہماری ٹریننگ ہوئی، جہاں ہماری میڈیکلی ٹریننگ ہوئی، دونوں چیزوں میں ہمارا بہت زیادہ فقدان پایا گیا۔ جہاں مساجد میں رونقیں بحال تھیں، وہاں مساجد پھر جو ہے نا سناٹا ہو گئی ہیں، وہاں خاموشیاں طاری ہو گئی ہیں۔ جہاں صحت انسان بہت اچھی، انسان اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیا، انرجیٹک ہو گیا انسان، وہاں پھر ہم لوگ دوبارہ جو ہے نا وہ روزمرہ کی جو مایوس کن زندگی ہے، جو بیماریوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، جس کے اندر لتھارجی، تھکاوٹ ہے، اس میں ہم دوبارہ آ گئے۔ تو ایک تو ہمارا اس ٹائم مین چیز یہ ہے کہ آپ کھانا جو ہے بھوک رکھ کے کھائیں۔ دیکھیں، حدیث کے نقطہ نظر سے 3 حصوں میں کھانا کھانا چاہیے۔ پہلا حصہ آپ نے غذا کا رکھنا ہے، یعنی آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ غذا کا رکھ لیں، ایک حصہ پانی کا رکھ لیں، اور ایک حصہ ہوا کا رکھ لیں۔ تو یہ 3 حصوں میں پورشن میں جب آپ کھائیں گے تو آپ ایک ہیلدی انسان بنیں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بچے، بچیاں، گھر کے اندر بزرگ، سب لوگ جو ہے نا وہ بازار کی چیزوں کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں، اور اس میں 2 فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ ہم لوگ وقت بچانے کے لیے باہر کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جہاں ہم بیماری کو خرید لیتے ہیں، اور دوسرا ہمارے وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں جو سست ہو چکی ہیں کھانا بنانے میں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو ہر چیز گھر میں بنا کے دیں۔ آپ یقین کریں، کانٹیننٹل فوڈ ہو، جنک فوڈ ہو، کوئی چیز ہو، گھر کی اگر بنی ہوگی تو وہ کمپیریٹیولی نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہوگی، ہائیجینک ہوگی، اس میں بیماری کے، بیکٹیریاز کے، انفیکشن کے چانس نہیں ہوں گے۔
چونکہ آپ آئل بھی اچھا یوز کریں گے، آپ چکن کو بھی اچھی طرح دھو کے استعمال کریں گے، کوئی بھی گوشت ہوگا آپ اس کو اچھی اس کی طرح صفائی کریں گے، سبزی آئے گی، مسالہ جات آپ گھر کے اچھے ڈالیں گے، تو پھر بچے بیمار نہیں ہوں گے۔ دوسرا، کھانے کے بعد رات کو جو بیڈ ٹائم پہ ہمارا ایک میل بن چکا ہے کہ سوتے ہوئے بیڈ کے اوپر ہمارے بچے رات کو پیزا آرڈر کر دیتے ہیں، برگر شاورما آرڈر کر دیتے ہیں اور وہیں پہ کھایا اور وہیں پہ سو گئے۔ یہ مین بیماری کا پیش خیمہ ہے، اس چیز سے بچیے۔ ایکسرسائز اپنی زندگی میں اپنے حصہ بنا لیں۔ جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وقت کی کمی ہے، وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کے لیے نہیں نکال سکتے، تو وہ گھر پہ جیسے ہی اٹھتے ہیں اور اٹھ کے آپ 15-20 منٹ نہیں تو 5-10 منٹ فلیکسیبلٹی کی ایکسرسائز کر لیں۔ وہ بہت نیٹ آج کل دیکھیں دنیا بہت جدت کی طرف جا رہی ہے، نیٹ کے اوپر آپ اپنی جنرل ہیلتھ کی ایکسرسائز لکھیں، اس کے اوپر آپ کی جو فلیکسیبلٹی کی ایکسرسائز ہیں وہ آ جائیں گی، جس کے اندر بہت سے آپ اپنے پاؤں کو یوں لیٹ کے صرف آپ بیڈ کے اوپر ہی تکیہ جو ہے نکال لیں اور یہ آپ کے پاؤں آگے پیچھے کریں 7 بار، پھر اپنے پاؤں کو فولڈ کر لیں، آپ جیسے ٹانگ کو فولڈ کر کے اپنے سینے کی طرف لگاتے ہیں 7 دفعہ یہ کر لیں، پھر دونوں ٹانگوں کو آپ فولڈ کر لیں، یہ کامن ایکسرسائز ہے۔ پھر آپ یوں کھڑا ہو کے اسٹریٹ جیسے آپ یہ کھڑے میں جسٹ لائک یہ رائٹ لیفٹ، یہ آپ کا جو ہے نا پوسچر، یہ ساری وہ ایکسرسائز ہیں جس سے بلڈ سرکولیٹ ہوگا۔ آپ کے آرگن کے اندر بلڈ سرکولیٹ صبح جب ہوگا تو آپ کے چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں، بلڈ تھکنر، آپ کی جو کلوٹ بن رہے ہوں گے، آپ کے جو ایون کہ آپ کی جو بال موومنٹ ہے، سب سے اہم چیز کہ جب آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ کو کانسٹیپیشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو غذا ہم نے کھائی، آپ یقین کیجئے قبض کشا چیز بھی اگر آپ کھائیں گے اور کھا کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے آپ کو اسٹول پاس نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا ایک تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر فرض کریں امرود کھا لیے، امرود کھا کے آپ بیٹھ گئے ہیں تو وہ امرود نے اپنا کام، امرود مروڑ ڈال دے گا، امرود کریمپس پیدا کر دے گا، پر سیٹسفیکشن نہیں کرے گا، اسٹول آپ کا صحیح طرح پاس نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کا ایک تقاضا ہے۔ آپ کو اپنی ایکسرسائز کرنی ہے۔ دوپہر کو کھانا کھایا آپ کیلولا فرمائیں، رات کو کھانا کھا کے 40 قدم چلیں، اس میں آپ نے بریک واک نہیں کرنی، بھاگنا نہیں ہے، رات کا کھانا کھا کے کم از کم 40 قدم چہل قدمی کریں، ٹھیک ہے؟ صبح میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آدھا گھنٹہ منیمم ہاف آورز، ہر شخص کو جو ہے نا وہ جوگنگ کرنی چاہیے ارلی۔ دیکھیں سب سے جو اہم چیز ہے ایکسرسائز میں وہ صبح کا ٹائم ہے، ارلی ان دا مارننگ۔ اگر اس ٹائم آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ شام کو کر لیں، صبح ٹائم پہ 5-6 بجے، اور رات کی صرف واک ہوتی ہے، رات کو آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح آپ کھانے پینے میں چکنائی کا ہمارے ہاں بہت بڑا ایک استعمال ہے، بہت زیادہ استعمال ہے، بے دریغ استعمال ہے، کہ لوگ بچے مسالے بھی ڈالتے ہیں اور وہ نان چنے کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر تریاں ڈالتے ہیں شوربے کی طرح، جیسے وہ بکرے کے گوشت کا یا دیسی مرغی کی یخنی ہے اور وہ پی رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ نالیاں جو ہے نا آپ کی منجمد کر دیں گی، اور جب نالیاں منجمد ہو جائیں گی وہاں ہارٹ کے رسک بڑھ جاتے ہیں، کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، لیور فیٹی ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر انجماد خون کے مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ کو الرجی ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں میں نے اکثر ٹیلی ویژن چینلز میں اپنے عوام الناس کو یہ بتاتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنا جو تیل ہے، آئل ہے، اس کا آپ بہت خیال رکھیں۔ 3 قسم کے آئل ہیں جس کو میں اکثر ریکمنڈ کرتا ہوں۔ سرسوں کا آئل، کوکنگز، اپنی جو بچوں نے اگر فرض کریں کوئی چیز تلی ہوئی کھانی ہے جس کو آپ نے تلنا ہے تو وہ کوکنگ کر لیں سرسوں کے تیل میں۔ اگر آپ نے کوئی بھنائی والی چیز ہے، گوشت بھنا ہوا کھانا ہے، کوئی اور چیز سبزی بنائی ہے تو آپ اس کو دیسی گھی میں کر لیں، اور روٹین میں کھانا آپ کارن آئل میں یوز کریں۔ کوئی بھی بہت سی کمپنیاں بڑے اچھا کارن آئل بنا رہی ہیں۔ سٹے کا آئل جو ہوتا ہے، سٹے کے جو بیج ہوتے ہیں، سٹوں کے جو ہوتے ہیں اس کا آئل ہوتا ہے، یہ بہترین آئل ہے اور یہ جمتا بھی نہیں، یہ آپ کی دل کی نالیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کارن آئل آپ کی باڈی میں ایچ ڈی ایل کو انکریز کرتا ہے۔ اب ایچ ڈی ایل کیا ہے؟ ایچ ڈی ایل وہ چکنائی ہے جو آپ کی باڈی کو کے لیے مفید ہے، اور زیادہ تر بیماریاں ایچ ڈی ایل کم ہو گیا ہے اور ایل ڈی ایل جو لو ڈینسٹی کا ہے معاملہ وہ بڑھ گیا ہے۔ اب ہم گندی چیزیں کھاتے ہیں، باڈی میں امونیا لیول بڑھ جاتا ہے، قبض کی وجہ سے ہمارے اندر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، نیند کے ایشو بچوں کو بہت پیدا ہو گئے ہیں، کہ بوڑھے جوان تو الگ بات، چھوٹے چھوٹے بچے آج کل آ رہے ہیں پیشنٹس کہ ہمیں نیند نہیں آتی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنی بیماریوں میں گھر چکے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل سیڈنٹری ہو چکا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بیڈ کے اوپر ہی کھاتے ہیں، وہیں باتیں کرتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 70% ہارٹ فیلئر، ہارٹ اٹیک کا جو معاملہ ہے وہ کھانا بیڈ کے اوپر کھانے سے ہوتا ہے۔
آپ اپنی باڈی میں چہل قدمی کریں. ہم لوگ اتنی زیادہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب صحت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، تو ان نعمتوں کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، آپ پوری دنیا میں اللہ کی جو قدرت ہے، خوبصورتی اللہ نے بنائی ہے، پوری دنیا کو اللہ نے بنایا، آپ گھوم سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے، آپ جب چل نہیں سکتے، آپ کے مسائل ہیں، تو آپ کیسے وہ کریں گے؟ تو یہ جو شروع میں حدیث سنانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں اور اس کا خیال رکھیں. آج آپ دیکھیں کہ مساجد کے اندر جتنے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے لوگ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا. اللہ رب العزت نے یہ ہمیں امانت دی ہے صحت کی شکل میں. اللہ پاک نے یہ ہمارا جو بازو بنایا ہے، ہماری آنکھیں بنائی، ہمارے یہ کان بنائے، ہمیں خوبصورت سا چہرہ دیا، ہمارا ایک قد دیا. ہمیں اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں میں ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کو زیادہ خوبصورت بنایا، اس کو زیادہ انرجیٹک بنایا، اس کو جذبہ دیا، اس کو دین اسلام دیا. لیکن ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں، ہم لوگوں نے قدر نہیں کی. ہمیں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ یقین کیجئے اللہ رب العزت بھی بہت خوش ہوگا کہ جب ہم اس کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کریں گے. آج آپ کو کوئی شخص، آپ اپنی گاڑی کے لیے ایک ڈرائیور ہی رکھتے ہیں، وہ ڈرائیور اگر آپ کی گاڑی کو مس یوز کرے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے کسی دوسری گاڑی میں جا رہے ہو کسی کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ میری گاڑی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو آپ پہ کیا بیتے گی؟ تو اللہ رب العزت بھی ہمارے بارے میں سوچتا ہوگا کہ میں نے اپنے اس بندے کو اتنی خوبصورت صحت سے نوازا اور یہ صحت کو کس طرح ضائع کر رہا ہے، کن کن جرائم میں ضائع کر رہا ہے، ان ہاتھوں سے کیا کیا جرم کر رہا ہے، اس زبان سے کیا کیا لغو باتیں نکال رہا ہے، ان آنکھوں سے کون کون سے ظلم کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احتساب کے نقطہ نظر سے بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، سبزیوں کا بھی استعمال کریں. یہ ضروری ہے کہ ہر پھل، ہر سبزی، ہر اناج ہر شخص کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن سبزیاں بچوں کو کھانی چاہیے، دالیں بچوں کو کھانی چاہیے، ہر قسم کا گوشت کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، پوری باڈی میں اللہ پاک نے ایسے نظام رکھا ہے کہ آپ ہر چیز کا استعمال کریں. پانی کا انٹیک سردیوں میں 8 سے 10 گلاس اور گرمیوں میں 15 سے 16 گلاس کمپلسری ہے. کھانے کے بعد پانی نہ پئیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ سرخ مرچ جو ہے ہمارے ہاں بہت کھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں بچے، اگر ابھی ہم نے دیکھا ہے رمضان میں بھی گھروں کے اندر وہ چاٹ مسالہ آج کل آ چکا ہے بنایا. اب چاٹ مسالے میں کس قسم کے خطرناک انہوں نے مسالے پیسے میں، واللہ عالم. وہ لوگ بچے جو ہے ایک ایک چمچ ایک بال کے اندر یوں چھڑک کے کھا رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم پروگراموں میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں اور بڑا حیران ہوتے ہیں. تو آپ کو ان بچوں کو روکنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کو السر ہو سکتا ہے، بچوں کی جو معدے کی لیئر ہے وہ پتلی ہو جائے گی، وہاں پہ السریٹو کولائٹس کے ایشوز ہو سکتے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو بواسیر کا معاملہ ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے آ رہے ہیں، پخانے میں بلڈ آ رہا ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ کون سا وقت آ چکا ہے کہ ہمارے بچے، والدین ان کو اب لاڈ کے اندر اتنا بگاڑ دیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ ڈاکٹروں کے بعد پھر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو وہ لاڈ نہیں کریں گے کہ جو لاعلاج بیماری کی طرف بچوں کو لے جائے. آج چلڈرن ہاسپٹل، آج کتنے ایسے ہاسپٹل ہیں جو بچوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں. آج آنتریاں بچوں کی کاٹی جا رہی ہیں. آج بچوں کو جناب طرح طرح کے بچے جو ہے نا وہ نیوڈلز لے رہے ہیں، گولیاں، ٹوفیاں، دنیا کی وہ چیزیں کھا رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو آپ ان تمام گندی چیزوں سے روکیں. آج ہمارے بچے صحت مند ہوں گے، کل کو ایک اچھا معاشرہ بنے گا، کل کو پورے جو ہے نا ایک اچھی صحت ملے گی. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آج ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے لیے نہیں، یہ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی ہمارے یہ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کولڈ ڈرنکس کا. ٹھیک ہے جی، کولڈ ڈرنکس لوگ دن میں 3 4 بار پی رہے ہیں. آج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 250 ml کولڈ ڈرنکس کے اندر 7 ٹیبل سپون چینی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے 2 بوتلیں پی ہیں تو 14 چمچ چینی آپ پی رہے ہیں. ہمارے بچوں کے کوئی تعداد ہی نہیں ہے. جوسز پی رہے ہیں ٹیٹرا پیک. وہ اب کوالٹیز نہیں ہیں. بچوں کو فریش جوس بنا کے دیں. اللہ نے جو موسمی پھل بنائے ہیں وہ موسمی پھل کی عادت ڈالیں. جوس سے زیادہ پھل فائدہ دیتے ہیں. اگر آپ روزانہ 1 کیلا لے لیں گے تو وہ آپ کو باڈی میں پوٹیشیم دے گا زبردست. اگر آپ اسٹرابریز 3 سے 5 اسٹرابری لے لیں گے نا روزانہ،
تو سٹرابری کی جو فائدے ہیں اگر میں بتانا چلوں تو پورا دن گزر جائے، سٹرابری کے فائدے نہ ختم ہوں۔ اللہ پاک نے رچ سورس اس میں بنایا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتی ہے سٹرابری۔ اپنے بچوں کو سٹرابری کا ملک شیک بنا کے دیں، اپنے بچوں کو ڈیلی عادت ڈالیں کہ اسکول جانے سے پہلے 5-7 سٹرابریز کھا لیں۔ سٹرابریز سے بچوں کی نظر میں فرق پڑتا ہے، نظر بہتر ہوگی۔ سٹرابریز بچوں کی ذہنی نشو و نما کو بہتر کرتی ہے۔ سٹرابری کے اندر اللہ پاک نے ایسے الکلائڈ ڈالے ہوئے ہیں جو آپ کی باڈی میں کینسر نہیں ہونے دیتے۔ سٹرابریز 90% اس میں غالباً پانی ہوتا ہے اس میں، کہ آپ کی واٹر کی کمی جو ہے، ڈی ہائیڈریشن، اس کو دور کرتی ہے۔ سٹرابری سکن کو گلو کرتی ہے۔ سٹرابری کے اندر اللہ نے ایسا فائدہ رکھا ہے، آپ کے جگر کی اصلاح کرتی ہے۔ سٹرابری کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی افادے رکھی ہے کہ ایچ ڈی ایل جو مثبت بہترین آپ کا جو چکنائی ہے باڈی میں اس کو بڑھاتی ہے۔ یعنی ایسی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ اور یہ ہمارا ملک اللہ پاک نے ایسا خوبصورت ملک بنایا ہے کہ جہاں تازے پھل ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ پوری دنیا میں کئی ایسے، ہمارے پاس آسٹریلیا سے پیشنٹ آئے، میں نے انہیں کہا کہ یہ چیزیں استعمال کیا کریں تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پاکستان آ کے چیزیں ملتی ہیں، ہم وہاں پہ نہیں کھا سکتے۔ وہاں پہ فروزن فوڈ آتا ہے، وہاں پہ جو پھل بھی آتا ہے وہ فریز ہوا ہم کھاتے ہیں۔ وہاں پہ اگر کوئی چیز ہمیں گوشت بھی ملتا ہے تو وہ فریز ہوا ملتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس ملک میں بڑی نعمتیں دی ہیں، ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور قدر بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح اب بچوں کو آپ عادت ڈالیں یہ خوبانی کی۔ اچھا، خوبانی کی اتنی افادیت ہے خوبانی کی کہ اللہ پاک نے آج کل یہ بڑوں میں ایک بیماری ہوتی ہے ہرنیا کی۔ ہرنیا کیا ہے؟ ہرنیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹسٹائن کی جو میمبرنس ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے اور انٹسٹائن باہر نکل آتی ہیں، یا آپ کی باڈی کی کوئی بھی لیئر ایسی ہے، میوکوزا جس کو ہم کہتے ہیں، معدے کی لیئر ہے، یا آپ کی آنتوں کے اندر اللہ نے نا ماس سیل سے اوپر ایک لیئر بنائی ہے تاکہ بلیڈنگ نہ ہو۔ تو وہ جب لیئر پتلی ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر وہ کٹس بنتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ پیچز بنتے ہیں، وہاں پہ پھر وہ السریٹیو کے ایشوز آتے ہیں۔ تو یہ جو خوبانی ہے اس کے اندر سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جسم کے اندر جو جھلی ہے جو پتلی ہوئی ہے اس کو یہ ڈی جنریٹو چینجنگ اس کی ختم کر کے جھلی کو جو ہے نا یہ دوبارہ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ہم نے یہ بڑا تجربہ کیا ہے بارہا۔ جو لوگ ہرنیا کے پیشنٹ ہیں، چاہے ہائٹس ہرنیا ہے، چاہے وہ لوئر ایبڈومن ہرنیا ہے، وہ خوبانی کھانا شروع کرتے ہیں، وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ خوبانی وٹامن اے کا رچ سورس ہے۔ خوبانی کے اندر اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں پہاڑی علاقے کے لوگ خوبانی پیتے ہیں، خوبانی کا شربت پیتے ہیں۔ چترال میں جمروک کے نام سے اس کو ایک مشروب بنتا ہے، وہ خوبانی کا بنتا ہے، وہ ان کا روایتی مشروب ہے، اور وہ ان کے چہرے بھی لال سرخ ہوتے ہیں ان کی، اور سب سے بڑی بات ہے امیونٹی انہانس ہوتی ہے۔ خوبانی جب آپ کھائیں گے اور خوبانی ضروری نہیں کہ ہمارے موسم میں گول خوبانی آ گئی ہے، خوبانی کا بادام تک جو ہے پوری دنیا میں اینٹی کینسر کے طور پہ وہ کام دے رہا ہے، اور اینٹی کارسینوما میں وہ کام دے رہا ہے۔ آج وہ پوری دنیا میں اس کی قدر ہے۔ ہم خوبانی کھا کے اس کا بادام بھی پھینک دیتے ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں، چونکہ ہمارے ملک میں وافر پائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر خوبانی اپنے موسم میں چلی بھی گئی ہے تو آپ اپنے بچوں کے لیے خوبانی جو خشک ہے اس کو گھر لا کے اس کا جوس بنائیں اور بچوں کو پلائیں۔ یہ سارا سال کھانے والا پھل ہے، اللہ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، یہ خشک ہو کے بھی خراب نہیں ہوتی، اس کو کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہوتی الحمدللہ۔ کچھ ایسے پھل ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کھجور ہے، اپنے بچوں کو استعمال کروائیں۔ جو بچے یہ سمجھتے ہیں ان کا قد نہیں بڑھتا، ان کو آپ کھجوریں دیں۔ عرب کے اندر دیکھیں کتنے کتنے لمبے قد ہیں، کیوں؟ وہ کہ کھجوریں کھاتے ہیں۔ کھجور مختلف کھجوریں ہیں، اجوا ہے، مبروم ہے، کلمی ہے، یہ ساری کھجوریں ہیں، پاکستانی ایرانی کھجور ہے۔ کھجور آپ بچوں کو دیں، اس کے اندر وہ نیوٹریشن ہے جو تمام بچوں کی بڑھوتری کی طرف بچوں کو جو ہے نا وہ لے کے جاتی ہے۔ اولیوز دیں، گرین اولیوز قد بڑھاتا ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں جن کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کو گرین اولیوز کی عادت ڈالیں۔ ایک بلیک اولیوز ہوتا ہے، گرین اولیوز ہوتا ہے جس کو ہم زیتون کا پھل کہتے ہیں، سرکے میں ہوتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹل اسٹور سے ملتا ہے، وہ بچوں کو دیں، بہترین چیز ہے۔ لہذا اسی طرح بانس کا مربع ہے، وہ بچوں کو دیں۔ پھر بچوں کو آپ جو ہے نا اولیوز پلا سکتے ہیں۔ پھر بچوں کو ایکسرسائز کروائیں، جن بچوں کے قد رکے ہوئے ہیں ان کو کہیں ان کو بیڈمنٹن کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، باڈی کو وارم اپ کریں، تو آپ یقین کیجئے بچوں کی نشو و نما ہوگی، قد بڑھیں گے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنا قصور ہے کچھ بیماریوں میں، معدے کے مسائل۔ اب آپ یقین کیجئے معدہ جسم انسانی کا حوض ہے اور تمام تک رگیں اس حوض سے وابستہ ہیں۔ اگر معدہ ٹھیک ہوگا تو پوری باڈی آپ کی بہترین کام کرے گی۔ اگر معدہ ہی آپ کا بیمار ہو گیا تو آپ کے سر سے لے کے بالوں تک کوئی بھی علامت آپ کو آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمارے اس
پورے پاکستان اور بالخصوص پوری امت کو اللہ پاک صحت تندرستی عافیت کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ بہت شکریہ آپ کا میزبان حکیم عطا الرحمن صدیقی۔